سنت ہے۔ آخر کار جب یہ الوداعی لمحات ہیں، الوداعی گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جب میرے نبی اس دنیا فانی سے رحلت فرمائے، پردہ فرمایا آپ نے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ارشاد فرمایا بلال حضور تو اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ تشریف لے جا چکے ہیں، تو آپ اذان دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اشہد ان محمد کے جملے پہ پہنچے نا، حضرت بلال کی چیخیں نکل گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی، حتیٰ کہ گرے، بیہوش ہو گئے، بیہوش ہو گئے۔ صحابہ نے پانی کے چھینٹے ڈالے، پانی پلایا، اٹھایا، بلال کیا ہوا، بلال کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میرے پیارے بھائیو، جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا، میرے آقا میرے سامنے منبر پہ تشریف فرما ہوتے تھے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا جملہ آتا، میں اپنے کان سے انگلی ہٹا کے سچ کہتے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول سچے نبی ہیں، میں گواہی دیتا تھا ہاتھ اٹھا کے انگلی کے اشارہ فرما کے۔ لیکن آج میرے نبی منبر پہ نظر نہیں آئے، بلال سے برداشت ہی نہیں ہوا، بلال سے برداشت ہی نہیں ہوا، اور آج سے میں بلال مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کے قسم اٹھاتا ہوں ساری زندگی اذان نہیں کہوں گا، ساری زندگی اذان نہیں کہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی نماز ادا کری اور نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ ہجرت فرما گئے، چلے گئے ملک شام کی طرف، حبشہ کے حلبہ کی طرف چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ دو کول لکھے کہ 1 سال واپس نہیں آئے، دوسرا کول کہ 2 سال اور 10 دن واپس نہیں آئے۔ جب 2 سال 10 دن تک واپس نہیں نہ آئے تو ایک رات ایسی آئی برکتوں والی، ایک رات ایسی آئی انوارات تجلیات والی کہ میرے نبی کی زیارت ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو میرے نبی کی زیارت ہوئی، دیدار ہوا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلال کیا اسی کو دوستی بولتے ہیں، کیا اسی کو یارانہ کہتے ہیں؟ اور جب تو امیہ بن خلف سے کوڑے بھی کھاتا تھا، ریت پہ بھی لیٹا کرتا تھا اور سینے پہ پتھر بھی رکھواتا تھا، اس وقت خدا اور مصطفیٰ کی محبت کو نہیں نکالا، آج تو میرا مدینہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، آج میرا مدینہ چھوڑ کے چلا گیا کہ اس کو محبت، اس کو یاری بولتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اتنے میرے نبی کے جملے سنے، حضرت بلال کی چیخیں نکل گئی، بیدار ہوئے، جاگے، چیخیں نکل گئی، اور اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے دوڑ لگا دی، یہ نہیں دیکھا کہ رات کی تاریخی ہے، راستے میں کوئی جانور بھی پڑ سکتے ہیں، حتیٰ کہ میں دوڑتے دوڑتے میں حلبہ کے اندر تھا، وہاں سے دوڑا، جب میں مکہ کے اندر پہنچا اس وقت صبح سحری کا وقت تھا، صبح اذانوں کا ٹائم تھا۔ جب میں مسجد نبی کے اندر داخل ہوا، دیکھا حسن و حسین دونوں شہزادے کریمین، دونوں شہزادے میرے نبی پاک کے نواسے تشریف فرما ہیں۔ جب میں نے آ کر سلام کیا تو میری آواز سنتے ہی دونوں شہزادے بیدار ہو گئے، دونوں دوڑ کر میرے سینے سے چپک گئے، کہا چچا بلال کہاں چلے گئے تھے؟ نانا تو مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، نانے کے ساتھ ساتھ تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ جو دونوں شہزادوں نے چپک کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ زار و قطار روئے، محبت دیکھیے، پیار دیکھیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نانا تمہارے نانا جان کی اور میرے آقا کی جدائی مجھے بھی برداشت نہیں ہوئی، مجھے بھی برداشت نہیں ہوئی، حتیٰ کہ جب اذانوں کا وقت ہوا، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا، چچا بلال آج وہ اذان سناؤ نا جو نانا جان کے دور کے اندر دہرایا کرتے تھے، آج وہ اذان سناؤ نا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میرے پیارے بیٹو، میں نے قسم کھائی تھی کہ ساری زندگی اذان نہیں کہوں گا، قسم کھائی تھی میں ساری زندگی اذان نہیں کہوں گا۔ جب بار بار اصرار کیا نا، پھر میرے نبی کی حدیث یاد آ گئی، میرے نبی کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے ان 2 شہزادوں کو، یہ جنت کے دونوں سردار ہیں، جنت کے یہ نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ایسے سردار ہیں، ان کا کبھی دل مت دکھانا، ان کو کبھی تکلیف مت پہنچانا، ان کا دل آزاری مت کرنا، اگر یہ خوش ہوئے تو میں اللہ کا رسول تم پہ راضی ہو گیا، جب میں اللہ کا رسول تم پہ راضی ہو گیا سمجھو میرا خدا بھی تم پہ راضی ہو گیا، میرا خدا بھی تمہاری ذات پہ راضی ہو گیا۔ اب حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بار بار اصرار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی اذان، ایسی آواز گونجی پورے مدینے کے اندر، ایسی آواز گونجی حتیٰ کہ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے بھی گھسیٹتے ہوئے، روتے، چیخو پکار کرتے ہوئے مسجد نبی کے اندر داخل ہو گئے، پوری مسجد نبی بھر گئی۔ کس گمان؟ یہ سوچ کر کہ بلال، میرے نبی کے جانے کے بعد بلال بھی چلا گیا تھا، میرے نبی کے جانے کے بعد اس مسجد نبی کا موذن بھی چلا گیا تھا، آج موذن واپس لوٹ آئے، جا کے دیکھیں ہمارا امام بھی واپس آ گیا ہے کہ نہیں آیا،
آج ہمارا امام ہمارا آقا بھی واپس آیا کہ نہیں آیا؟ جب سارا مدینہ اکٹھا ہوا، جب دیکھا صرف حضرت بلال ہے، عرض کرنے لگے بلال ہمارے آقا کہاں ہیں، ہمارے سرتاج کہاں ہیں، ہمارے نبی کہاں ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پیارو ہمارے آقا وہاں چلے گئے جہاں جاننے کے بعد دنیا کے اندر واپس کوئی نہیں آیا کرتا، واپس کوئی نہیں آیا کرتا۔ یہ چلو چلی کا میلہ ہے۔ ہمارے نبی رحمتوں والے اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں کی باری 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 ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ جب عبدالآباد کا جہاں شروع ہوگا، جب آگے والی زندگی شروع ہوگی، اس وقت امتحان شروع ہوگا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا 4 دن کی زندگی کے اندر اس امتحان کی تیاری کر کے جانا، اس وقت کی تیاری کر کے جانا جب تمہیں رب رحمان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تمہیں اس وقت امتحان دینا پڑے گا۔ تمہارے یہاں پر تم آئے ہو تیاری کرنے کے لیے، یہاں پر تیاری کرنے کے لیے، کل قیامت والے روز محشر کے میدان کے اندر میرے رب رحمان کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے بیارو بتاؤ میں نے تمہیں کیسا بنایا تھا، کتنا حسین و جمیل بنایا تھا، کتنا پیارا بنایا تھا۔ اب انسان کہیں گے یا رب کریم آپ نے بہت پیارا بنایا، بہت حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا بتاؤ میرے حکم کی کتنی پیروی کرتے رہے ہو، میرے حکم کی، میرے نبی کی کتنی حکم کی پیروی کرتے رہے ہو؟ کیا میرے نبی کی صراط مستقیم والی زندگی بھی اپنی زندگی گزار کے آئے ہو؟ جنہوں نے گزاری ہوگی نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کو مخاطب ایمان والوں کے نام سے مخاطب کر کے پکارا جائے گا۔ اس وقت راجپوت چوہان یہ نہیں پکارا جائے گا، ساری ذاتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ذاتیں صرف دنیا کے اندر ہیں بس۔ اس وقت یہ ہماری کسی کی زبان پنجابی ہے، کسی کی سرائکی ہے، کسی کی بلوچی ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی کشمیری ہے، یہ دنیا کے اندر ہے بس۔ جب مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا اس وقت زبان صرف عربی ہوگی، لہجہ صرف عربی کا ہوگا۔ ہر انسان 60 گز کا، 40 گز کا، 50 گز کا لمبا ہوگا، اتنا بڑا اور حسین و جمیل۔ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اس زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تسبیحات کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں اور نوافل ادا کرنی ہے، نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا عبادت کے اندر تمہارے پڑوسی بھی آتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یہ حسن سلوک کرنا بھی عبادت کے اندر شمار ہے۔ یہ ساری صرف خالی کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں بنتا انسان۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ تیرے اندر اخلاق کا منبع اور پیکر بھرا ہوا ہے، تیرے ہمسائے تیری ذات پہ راضی ہیں، تیرے پڑوسی تیرے ذات پہ راضی ہیں، تیرے رشتہ دار تیری ذات پہ راضی ہیں۔ سمجھ لے کہ مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا، خدا بھی راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ذکر اذکار کرنے والا بنائے، کلام اللہ کی تلاوت کرنے والا بنائے، سورہ لجپال کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنے والا بنائے۔ جتنے روزے باقی بچے اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔